is there any relationship between spirituality and wealth, یعنی کہ روحانیت اور دولت میں کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں بالکل ہے. روحانیت کی بات ہو رہی ہے تو صاف ذرا روحانیت اور دولت میں بالکل تعلق ہے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب ہم اکثر اوقات گوروں کو کمپیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار دیکھیں نا جی وہ تو نان مسلم ہیں تو وہ کیوں دولت والے ہیں، وہ پھر ہم اس میں ریلیجن لے آتے ہیں. روحانیت از سم تھنگ ویری ڈفرینٹ. اگر آپ روحانیت کی ڈیفینیشن دیکھیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو روحانیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسی کوالٹی لوگوں کی جو کہ ان کو مٹیریل یا فزیکل چیزوں سے ہٹ کے ہیومن سول کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی جسمانی ضروریات سے بڑھ کے اپنی روحانی ضروریات کو فیڈ کرتے ہیں. وہ فزیکل چیزوں سے ہٹ کے، مٹیریل چیزوں سے ہٹ کے میٹا فزیکل چیزیں جو نظر نہیں آتی ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اپنی روحانی صحت کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب یہ ڈیفینیشن فرض کرے ہو گئی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے سائنس بھی اگر آپ پڑھ لیں یا آپ انرجی سائنسز پڑھ لیں یا فزیکل سائنسز پڑھ لیں تو آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایگزامپل میری قرآن پاک میں بھی جگہ ایگزامپل ملتی ہیں. تو مجھے جو سمجھ کچھ آتا ہے وہ ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں پروبلی ہر چیز جو ان سی ہے نا وہ اس کی ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. یعنی کہ ایک فزیکل ریالٹی تو آپ کو نظر آتی ہے کہ جناب یہ چیز ہے، لیکن اس کی ایک میٹا فزیکل ریالٹی بھی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی. ایک جسم ہے یہ فزیکل ہے لیکن اس کی ایک میٹا فزیکل سائڈ بھی ہے، ایک روح جو نظر نہیں آتی. اسی طرح ہر چیز کی ایک روح ہوگی، ایک انرجی ہوگی، ایک اس کو آپ فریکوینسی کہہ لیں ہوگی، چاہے وہ فزیکل ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوگی، ایک روحانی سائڈ ہوگی یا ایک میٹا فزیکل سائڈ کہہ لیں ہوگی. تو اس طرح سے ہر ایکشن کی بھی ہوگی. مثلا اگر فرض کریں ہم ویلتھ کی بات کر رہے ہیں تو ویلتھ کی بھی کوئی فریکوینسی ہوگی. اگر ہمیں وہ فریکوینسی پتہ چل جائے یا ایسے کوئی کام ہم کریں جس سے وہ فریکوینسی میچ کر جائے تو ہمیں بھی دولت ملنی شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نیوٹن میں آ جائیں، یعنی کہ ایک تو ہو گیا نا آئنسٹائن نے کہا E=mc²، انرجی از ماس ملٹی پلائڈ بائی اسپیڈ آف لائٹ کا اسکوائر. اگر آپ فزکس کے لاز میں آ جائیں، وہ انرجی اور ماس کی بات کر رہا ہے، ہم نیوٹن پہ آ جاتے ہیں، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. اس کا مطلب اگر میں گالی دیتا ہوں تو اس کا بھی ریئیکشن ہوگا. اب یہ کوشچن یہ ہے کہ فزکس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فزیکل لا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے، لیکن میٹا فزیکل لا بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. اگر میں کسی کو دعا دیتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اگر میں کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اور اگر میں کسی کے ساتھ دھوکا کرتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اگر میں کسی کے ساتھ سنسیریٹی کرتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اگر میں کسی کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کرتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اور اگر میں کسی کو فراڈ کرتا ہوں تو اس کا بھی کوئی ریئیکشن ہوگا. اب یہ روحانیت یعنی کہ وہی لا جو فزیکل ہے اس کو آپ میٹا فزیکل میں لے جائیں. اگر آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر وہ چیز جو آپ کی روحانی صحت کے اگینسٹ ہے، جس سے آپ کو فزیکلی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. تو فرض کریں غصہ ہے، قرآن پاک میں غصے کو حرام کہا گیا، غصے کو بدترین چیز کہا گیا. اچھا کیوں کہا گیا؟ اب سائنس جواب دیتی ہے کہ غصہ انسان کو خود ہی مار دیتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسی چیز جو میٹا فزیکل ہے، غصہ کوئی ٹچ تو نہیں آپ کسی کے غصے کو کر سکتے نا، ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے، ایموشن ہے، بلکہ ایموشن ہے. ایموشن ہے اس کی آگے سے فزیکل سائیڈ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی
پازیٹیو ایموشن ہوگا تو اس کی بھی کوئی فزیکل سائڈ ہوگی، دعا دینے کی، محبت کرنے کی، پیار کرنے کی، سچ بولنے کی. اب یہ جو پازیٹیو ایموشنز ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی آپ کو نظر آئے گی سائڈ جو کہ فزیکل سائڈ ہوگی. تو میرا خیال ہے یہی روحانیت ہے. جب آپ چیزوں کی ظاہری سے ہٹ کے باطنی طور پہ چیزوں کو سمجھنا شروع کریں اور آپ اس کی روحانی پہلوؤں پہ جائیں تو وہ اس کو ہم آسان الفاظ میں ہم اس کو روحانیت کہتے ہیں. تو لوگوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو دنیا کے ہر مذہب میں روحانیت کامن ہے. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، فراڈ کرو، دھوکہ دو، لڑائی کرو، گالی گلوچ کرو، غصہ کرو، معاف نہ کرو، انسلٹ کرو، بد زبانی کرو، بد اخلاقی کرو، بد تہذیب. کوئی مذہب نہیں کہتا. تو صاف ظاہر ہے کہ کوشچن یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اسپرچویلٹی کی، ہماری جو اسپرچویلٹی ہے اس کی فاؤنڈیشن کہاں سے آئے گی؟ قرآن سے آئے گی. اور یہ ساری چیزیں قرآن نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ بھئی تم یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اسی طریقے سے جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو ویلتھ مل رہی ہے، کیونکہ ایک لا آف کاز اینڈ افیکٹ چل رہا ہے، ایسا ہی نہیں کہ ان کو کسی طرح سے ویلتھ مل رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں ویلتھ مل رہی ہے. یا تو وہ یہ روحانی قدم اٹھ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ ان کی روحانیت، نماز چاہے آپ کو نہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، وہ نماز اللہ کا بندے کا معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نماز نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایسے اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ میں بڑا کیئرفل ہو جاتا ہوں، لوگ بعض مس انٹرپریٹ کر جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں ریلیجیس بھی ہوں، میں خالی روحانی والوں میں سے نہیں ہوں جو کہ دنیا کی ہر کتے بلیوں سے تو پیار کرتے ہیں اور باقی چیزوں سے بھی، لیکن نماز نہیں پڑھنی، ریلیجن کو نہیں مانتے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں اسی لیے ریلیجن کا ذکر کر رہا ہوں کہ میری روحانیت کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ میرا دین ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو میں صاحب روحانیت کی بات، روحانیت کو تو میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ میرے اندر بھی روح ہے، سب کے اندر روح ہے، تو روحانی نیڈز سب میں ہے. لیکن اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ ہندوازم میں روحانیت کی بنیاد ان کی کتاب ہوگی، کرسچینٹی میں بائبل ہوگی. تو ہمارے روحانیت کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ قرآن سے، حدیث سے آتے ہیں. آپ سب اب یہ سارا کچھ آپ سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم یہ ایگری کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے، ایفیکٹ کے پیچھے کاز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو ویلتھ مل رہی ہے ان میں آپ کو کہیں نہ کہیں وہ کچھ روحانی خوبیاں نظر آئیں گی جو کہ ویلتھ کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرتی ہیں. مثلا میں نام نہیں لوں گا، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بالکل ان کا ظاہری طور پہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو، اب دیکھیں نماز اللہ ان کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے. اللہ کے کام میں میں دخل نہیں دے سکتا، کوئی بھی نہیں دے، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. اللہ کی مرضی بھی، اللہ ہے، اللہ جس کو مرضی چاہے معاف کر دے. لیکن حقوق العباد میں وہ کچھ کر رہا ہے، وہ بندہ کسی کی مدد کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن پاک میں قانون ہے کہ جی آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو آپ کو 70 گنا 700 گنا ملے گا. اسی طریقے سے آپ دل صاف ہے، لوگوں کے لیے آپ اچھی بات کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو گرو کرنا چاہتے ہو، دل میں منافقت نہیں، تو یہ اچھائی چیزیں، اچھے محنت والے ہیں، فضولیات میں وہ نہیں کرتے. تو یہ فزیکل لاس، کہ آپ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو دولت مل رہی ہے. اور جو میٹا فزیکل لاز ہیں ان سے بھی آپ کو مل رہی ہے. مثلا گالی گلوچ، ایک میں نے حدیث کہیں پڑھی تھی، مطلب حدیث ہے یا حضرت علی کا قول ہے کہ 3 چیزیں آپ کو کٹھی نظر آئیں گی: جہالت، غربت اور افلاس.
جہالت بیماری اور افلاس. آپ جاہل ہوں گے تو آپ بیمار بھی ہوں گے اور آپ میں غربت بھی ہوگی. اب جن لوگوں کو ویلتھ نہیں مل رہی، آپ ذرا کبھی غور کریں کہ ان میں ایسے کون سے رویے ہیں جو کہ ویلتھ کی فریکوینسی سے مائنس ہیں، یعنی کہ اپوزٹ ہیں، کانٹراڈکٹری ہیں. گالی گلوچ کرتے ہیں، گندے ہیں، تھوکتے ہیں، بددعا دیتے ہیں، بد اخلاق ہیں، بد تہذیب ہیں، جھوٹے ہیں. کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور نظر آ جائے گا. مجھے تو آتا ہے، لیکن میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں آپ کو صرف ٹپ دینا چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے. یعنی ایک شخص مجھے نظر آیا کہ یہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، لیکن اللہ نے اس کو بلیس کیا اور یہ سکون میں ہے. یا تو بعض یہ بھی ہو جاتا ہے نا، کسی کو صرف پیسہ ہے. میں ان پیسے کی بات نہیں کر رہا، پیسہ تو چوروں کے پاس، ڈاکوؤں کے پاس ہی بڑا ہوتا ہے، سمگلروں کے پاس بھی ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس آپ کو دولت نظر آتی ہے، عزت بھی نظر آتی ہے، یعنی کہ اللہ کی بلیسنگز نظر آتی ہیں، لیکن وہ آپ کو بہت ریلیجیس نظر نہیں آتے. ویسٹ میں کئی آپ کو لوگ ہوں گے، یا تو یہ کہ دنیا میں تو اللہ ان کو ریوارڈ دے رہا ہے، نان مسلمز ہیں تو ان کو تو ریوارڈ مل رہا ہے. اب وہ جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ ایسے نہیں مل رہا، وہ کہیں نہ کہیں روحانیت کی وجہ سے مل رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ وہ بل گیٹس جیسے لوگ، یا یہ جتنے امیر زادے ہیں، یا یہ جو ایمیزون والا، اس اپنے اتنی محنت کی کمائی ہوئی ویلتھ میں سے بلینز جو ہیں وہ خرچ کر جاتے ہیں جانوروں کی فلاح کے لیے، ملکوں کے لیے، غریبوں کے لیے. کسی کو دے جائیں گے، دوائیوں کے لیے دے دیں گے، غریب ملکوں کے لیے چندہ دے. تو ان میں کہیں گے یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ روحانیت کی باتیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کے جسم کو جب کیڑے کھا جائیں گے، اس کے باوجود بعد بھی یہ چیزیں رہیں گی کہ اس بندے کی وجہ سے کیا چیز آج قائم ہے، کون سی شادی قائم ہے، کس کا گھر بچا ہوا ہے، کس سے دعائیں کھا رہا ہے، کس کی زندگی بدل رہا ہے. یہ چیزیں آؤٹ لیو کرتی ہیں ایک انسان کی ذات کو. تو وہ جو چیزیں ہیں اس سے بالکل، یعنی کہ فزیکل ایفرٹ سے تو رسک بڑھتا ہے، فزیکل لاس سے تو رسک بڑھتا ہے، ڈسپلن سے بڑھتا ہے، اچھی گڈ ول سے بڑھتا ہے، اچھی محنت سے بڑھتا ہے. یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یس نان فزیکل، میٹا فزیکل یا روحانیت کی چیزوں سے بھی رسک بڑھتا ہے، ویلتھ بڑھتی ہے. تو یہ میں آپ کو صرف سوچا کہ تھوڑے سے ٹائم میں، اب یہ چھوٹی، اس پہ میں نے بہت کچھ بولا ہوا ہے. میں اس میں لا آف اٹریکشن اور انرجی سائنسز، میری کئی ویڈیوز ہوں گی جو آپ پڑھیں گے، سب کو اکٹھا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن سوال کیونکہ اس وقت صرف تعلق کے بارے میں تھا کہ کیا روحانیت کا دولت کے ساتھ، ویلتھ کے ساتھ تعلق ہے کیا، تو میں نے بتایا جی بالکل ہے. میرا دل مانتا ہے، میری عقل مانتی ہے، میں نے آپ کو سائنس کے لاس پڑھا دیے، بالکل تعلق ہوگا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ جا کے تھوڑا سا قرآن اور دیکھیں اور آپ کو حدیث ملیں تو آپ کو، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم اکثر قرآن پاک کو نا ایسے ہی سمجھتے ہیں کسی کا مشورہ ہے. نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں اللہ کا مشورہ ہے، آگے میری مرضی میں کرا یا نہ کرا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن پاک کے احکامات اللہ کا مشورہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. جب حکم نہ مانا جائے تو سزا ہوتی ہے، مشورہ نہ مانا جائے تو سزا نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کی قرآن پاک میں جو کہا ہے وہ مشورہ نہیں اللہ تعالیٰ دے رہا، اللہ حکم دے رہا ہے اپنے مخلوق کو. تو جب ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، ہم سزا لے کے جاتے ہیں. قانون کو توڑیں گے تو سزا ملے گی. تو اسی طریقے سے جب ہم اس اللہ کی یونیورس کا قانون توڑتے ہیں، اللہ نے کہا بدگمانی نہ کرو، اللہ نے کہا بد اخلاقی نہ کرو، اللہ نے کہا بد تہذیبی نہ کرو، اللہ نے کہا گالی نہ نکالو، اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کے ساتھ عمارت میں خیانت نہ کرو. ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو پھر جن کو
یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کو لگے ان کے پاس دولت ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، یا ان کے پاس پیسہ ہوگا اور بلیسنگز یا رزق کی اور اقسام نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کو لگے کہ یہ بندہ تو بڑا برا آدمی لگتا ہے یار، لیکن اس کے پاس بھی سب کچھ نعمتیں موجود ہیں، تو میرا ایمان ہی ہوگا، میں جا کے ڈھونڈنا کو شروع کر دوں گا اور مجھے ہمیشہ مل جاتی ہیں کوئی نہ کہ اس شخص کی ایسی کوالٹی، ایسی اچھائی جو کہ شاید اللہ کے نظام میں اس کی 10 ظاہری برائیوں کے اوپر حاوی ہو، اور وہ روحانیت کی باتیں ہوں گی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اس کے معنی سمجھ آ جائیں گے۔ جزاک اللہ۔